سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے۔ حاضرین، آج میں آپ کو بخت نصر بادشاہ جو اسلام کا ایک بادشاہ تھا اس کا عبرت انگیز واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا و یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سنِ بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا متین فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اسی لیے اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے جب اس لڑکی کا رشتہ مانگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے حیرت سے دریافت کیا، کتنا مہر ہے؟ اس عورت نے کہا، جو کچھ میں کہوں گی وہ دو گے، وہ کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، بالکل دوں گا اور جو کہو گی وہ کروں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں اللہ کے پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی تمہاری، لڑکی حاضر ہے پھر شادی کے لیے۔ اگر یہ مہر ادا نہ کر سکو تو اس کا نام بھی مت لو۔ میں نے اس عورت سے کہا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعاگو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا جو کچھ مانگو حاضر ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ مگر اس عورت نے بادشاہ سے کہا، اس مہر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ مہر ادا کرو گے تو آپ کو لڑکی کا رشتہ ملے گا۔ بادشاہ نے پائے نفسانی سے مغلوب ہو فوج کو حکم دیا، دونوں بے گناہ پیغمبروں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بعد جب سپاہیوں نے آ کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے، فوج پیچھے ہوئی۔ شیطان نے فوج کی رہنمائی کی۔ فوج نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت کو التجا کی، پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، وہ درخت پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے حضرت زکریا کے کپڑوں کا کچھ حصہ باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ حضرت زکریا کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا حضرت زکریا کے درخت کے اندر موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی، یحییٰ نے سسکی بھری، حکم الہی نازل ہوا، اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ ہم سے التجا کرتے تو ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ خون خوار فوج لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی خون بند نہ ہو۔ اس وقت ایک شخص نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہیں ہوگا حضرت یحییٰ کا میں خون کرتا جاؤں گا اور باز نہ آؤں گا۔ ہزارہ آدمی فتح کر دیے، خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت یحییٰ کی لاش سے خون بند ہو گیا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی دمشق میں۔ اس کہانی کا حوالہ حکایات اولیاء کتاب سے لیا گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں حاصل یہ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے استعانت چاہیے۔ ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہن کے پارے سے چروا دیا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس واقعے سے سبق حاصل کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔